سو اسٹوڈینٹس نیکسٹ اس کے اندر فردر فائلوجینیٹک کنسیڈریشنس. ایک چیز نوٹ فرمائیے گا کہ تھرو آؤٹ آور لیکچرز اور سکلے جتنے بھی چیپٹرس ہم پڑھیں گے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں اس طرح سے اٹیلکس کے اندر یعنی کہ ترچھی کر کے لکھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں یا جو گروپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اسی کی بات ہو رہی ہے لیکن ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے. تو باقی جتنا ریگولر لیکچر ہے جس کے اندر ان کی فزیولوجی ڈسکس کی جائے گی وہ سارے کا سارا سیدھی لکھائی کے اندر ہی لکھا گیا ہوگا. تو پروٹوزوا کا جو ریجن ہے آج سے 1.5 ارب سال پہلے ہوا، لیکن اس کی جو نان فوسل سپیشیز ہیں مطلب کہ جتنی اس کی فوسل سپیشیز ہیں ان کی تعداد ہے 30,000 کے قریب. اب اس کے یہ تھوڑی تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ ایک گروپ جس کو بنے ہوئے 1.5 ارب سال ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 ارب سال کے اندر ایک ایسا گروپ جس کے اندر صرف سنگل سیلڈ آرگنزمز ہیں ان کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہو جانی چاہیے. ایک تو ہمیں اس کے فاسلز کم ملتے ہیں اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ فاسل صرف ایسے ہی پروٹوزوا کے ملتے ہیں جن کی باڈی کے اوپر کوئی نہ کوئی سخت قسم کا شیل یا ٹیسٹ موجود ہوتا ہے. اب یہ جو شیل یا ٹیسٹ ہے یا تو کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے یا پھر گلاس کا. ایگزامپل جس کے فورامینیفرنز اور ریڈیولارینز کا جو فاسل ریکارڈ ہے پری کیمبرین راکس کے اندر اچھا خاصا بڑے والا فاسل ریکارڈ ملتا ہے. سافٹ باڈیڈ پروٹوزوا یا جو نیکڈ ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر کوئی شیل یا ٹیسٹ نہیں ہوتا، ان کے فاسلز نہیں ملتے. اس کے بعد ایک پرابلم اور ہے کہ پروٹوزوا جو کہ یونی سیلولر ہوتے ہیں اور یونی سیلولر اینیمل کا فاسل ڈھونڈنا بذات خود ایک لیبوریس کام ہے. اس کے لیے بڑی ایکسٹینسو قسم کے اکوپمنٹس اور مہارت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ریسنٹ میتھڈ جو کہ رائبوسومل آر این اے سیکوینس کے اندر کمپیریزن اور ان کی اسٹڈی پہ بیس کرتے ہیں ان سے یہ ریویل ہوتا ہے کہ پروٹوزوا کے جو 7 فائلم ہیں سب کے اوریجن ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہے، اور فی الوقت اتنے فاسل فارم کے اندر ایویڈنس وغیرہ موجود نہیں ہے جو کہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ کون سا گروپ کس والے گروپ سے بنا اور کون سا گروپ دوسرے کے ساتھ کس پوائنٹ پہ جا کے کس ہفتے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک کلیڈوگرام ہے جو کہ رائبوسومل آر این اے کی اسٹڈی کی بیس پہ مرتب کیا گیا. اس کے اندر یہ سب سے پرانے والا گروپ آگے جاتے ہیں تو گروپ لیٹسٹ ہوتے جائیں گے. سب سے پہلے آتے ہیں ڈپلومونیڈ جس کے اندر میسٹیگیوفورا آتے ہیں، پھر مائکروسپورا آتے ہیں، اس کے بعد تھرڈ کے اندر آتے ہیں یوکلینوئڈ، فلیجیلیٹس اور ٹرائیپینوسوماس. پھر آتا ہے اینٹمیبا، پھر آگے جا کے آتے ہیں ڈائنوفلیجیلیٹ اور ڈائنوفلیجیلیٹ سے آگے بنتے ہیں سیلیڈس. اور یہی لائن پھر آگے جا کے پہلے فنجائز سے بن کے علیحدہ ہوئے، پھر پلانٹس اور پھر گئی اینیمل تک. یعنی کہ جہاں پہ اس وقت ریڈ کلر کا پوائنٹر ہے ہم نے یہاں تک اینیملز کو ڈسکس کیا. فنجائی اور پلانٹ ہم نہیں کریں گے، باقی کے اینیمل جو سیدھی لائن چل رہی ہے وہ اگلے چیپٹرز کے اندر آئیں گے. اس کے بعد یہ کہ چونکہ آج کل کے دور کے اندر جو پروٹوزوا ہے اس کی اسپیشیز جو کہ ڈسکرائبڈ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے بہت سارے ٹیکسونومسٹ اور زوالوجسٹ اس چیز کے اوپر بضد ہیں کہ جو پروٹوزوا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کا جو سٹیٹس ہے یہ بدل دیا جائے. ہم جو کلاسیفیکیشن سسٹم پر پڑھ رہے ہیں یہ ہے 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. اس کے علاوہ جو 6 اور 7 کلاسیفیکیشن سسٹم ہے وہ پروٹوزوا کو بطور فائلم نہیں بطور کنگڈم ہی ڈیل کرتا ہے. اگزامپل ہے کہ 1993 کے اندر ٹی کیویلیئر سمتھ جو کہ ٹیکسونومسٹ تھا اس نے پروٹوزوا کو کنگڈم کا درجہ دیا. اس کا اپنا کلاسیفیکیشن سسٹم ہے جو کہ رابرٹ وٹ ٹیکر والے سسٹم سے علیحدہ ہے، اور اس نے اس کے اندر 18 فائلم بنائے. ہم نے جو سسٹم پڑھا ہے اس کے اندر یہ پروٹوزوا فائلم کے درجے کے اوپر ہے جس کے اندر 7 آگے گروپس ہیں، اس میں 18 بنا دیا ہے. تو بہت سارے پروٹوزوالوجسٹ اس نئی والی کلاسیفیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہیں وہ پرانے والی کلاسیفیکیشن جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ اس کا کلاسیفیکیشن والا ٹیبل ہے.
تو کسی بچے کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کا جو چیپٹر تھا یہ ڈن ہو گیا. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.